دوست علی جیسر صاحب سینیٹر دوست. آنریبل چیئرمین صاحب، حقیقت یہ ہے کہ ہم شہری رحمان صاحب کے شکر گزار ہیں. وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی فیڈریشن ہاؤس میں پارٹی لیڈر ہیں. اس نے بہت اچھا قومی یکجہتی کا مسئلہ اٹھایا ہے. یہ صرف سندھ کا نہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ صرف سندھ کا مسئلہ ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ نیشنل ہارمونی کا مسئلہ ہے. یہ اس سلسلے میں سندھ اسمبلی جو پاکستان کی خالق اسمبلی کہلاتی ہے، یا اس کو کہا جاتا ہے، ہم سب کہتے ہیں اس کو پاکستان کی خالق اسمبلی، اس نے ریزولوشن پاس کیا تو پاکستان بن گیا. سندھ اسمبلی نے ابھی ایک متفقہ ریزولوشن پاس کیا کہ یہ کینال ناجائز بنائے جا رہے ہیں، یہ سندھ کے حصے کا پانی لیا جا رہا ہے، یہ سندھ کے حقوق کے ساتھ، سندھ کے لوگوں کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے. اس نے مطالبہ کیا کہ یہ کینال بند کرنے چاہیے، ان کی کنسٹرکشن نہیں ہونی چاہیے. یہ جو 24 گھنٹے میں فیصلے ہوئے تھے، 24 گھنٹے کے اندر فیصلے ہوئے تھے کہ 24 گھنٹے میں کینال منظور کیے گئے، 7 کینال بنا دو، پانی ہے یا نہیں. کوئی میٹنگ نہیں کی گئی، کوئی بھی مشورے نہیں کیے. اس کے لیے سندھ اسمبلی نے کہا کہ اسی پلان کو رد کر دو. یہ جو دوستوں نے کامران مرتضیٰ صاحب نے کہا، یہ ہمارے لیڈر آف اپوزیشن نے کہا، یہ اس نے غلط تو نہیں کہا، یہ پوری سندھ اسمبلی کے مطالبات ہیں. ارسا کی میٹنگ کریں، اس میں ہی اس کو ڈسکس کریں. آپ مائک کے تھوڑے قریب جائیں سر. مائک کے قریب جائیں. جی سر. سر تھوڑا قد زیادہ ہے، مائک تھوڑا نیچے ہے، تو یہ تھوڑا ڈسٹنس رہتا ہے. تھینک یو سر. تو سر اس میں پتہ نہیں کیوں آج ایسا مسئلہ پیدا ہوا ہے کہ یہ جب سندھ اسمبلی جو پاکستان کی خالق اسمبلی ہے، آج اس کی ریزولیشن کی کوئی اہمیت نہیں. آج اس پر کہاں سے کوئی بیان نہیں آیا، اس پر کوئی بھی کہیں سے بھی کچھ نہیں کہا گیا کہ سندھ اسمبلی کا ریزولیشن ہے، اس پر کوئی عمل ہونا چاہیے، اس پر کوئی اسپیشل کوئی میٹنگ ہونی چاہیے، کچھ ہونا چاہیے پاکستان میں، لیکن پتہ نہیں کیوں نہیں کیا گیا. تو جب یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نیشنل ہارمونی کا مسئلہ ہے، ملکی یکجہتی کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، تو ادھر کہا جا رہا ہے کہ ملکی یکجہتی کا نقصان پہنچانے کا یہ کوئی معاملہ ہے نہیں. اگر آپ ایسے معاملات کو ایسے نظر انداز کریں گے تو یقیناً ایسے ہی ہوگا. سر میں تھوڑا عرض کرتا ہوں ایک کہ آپ دیکھیں کہ ابھی جو پانی کی پوزیشن ہے، میں آنریبل منسٹر صاحب کو اور آپ کو بھی یہ ایک ڈان اخبار کا ایک پک آپ کو پیش کروں گا. ایک دیکھیں شہر کے جو نالے بہتے ہیں نا، وہ ڈان اخبار نے اپنے ایک پک چھپی ہے. ابھی کوٹڑی سے وہ ایک نالے سے بھی کم پانی جا رہا ہے. کوٹڑی سے یہ جو پانی آتا ہے وہ 20 سے 40 دن تک، وہ فلڈ کا پانی 20 سے 30 دن، 40 تو کبھی کبھی ہوتا ہے، نہیں تو 20 دن یا 30-40 دن تک یہ پانی زیادہ ہوتا ہے. باقی تو پانی ہوتا نہیں ہے. باقی دریا میں یہ پوزیشن ہے. یہ جو ڈان اخبار نے یہ چھاپا ہے، ایک یہ پک چھاپی ہے کہ جو ہے ایک نالا بہ رہا ہے کوٹڑی سے نیچے. یہ تو کچھ نہیں ہے. اس میں سر ایک ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ ہے، وہ لکھتے ہیں کہ سمندر میں پانی نہیں جانے سے پاکستان کو ہر سال $2 ارب کا نقصان ہو رہا ہے. ہم $1 ارب کے لیے بھیک مانگتے پھر رہے ہیں IMF کے پیچھے، اور ملک کو اتنا نقصان پہنچا رہے ہیں، اور اس کا کبھی بھی ہم ٹیکنیکل جائزہ پازیٹیو نہیں لیتے. یہ سر وہی ورلڈ بینک، اچھا ایشین بینک، یہ جو پاکستان کو آبپاشی منصوبوں میں سب سے زیادہ سہکار کرتی ہے، وہ کہتے ہیں اس کا ایک تو شرط ہے، اس کی تو ایک شرط ہے کہ کوٹڑی سے نیچے پانی کسی بھی حالت میں زیرو نہیں ہونا چاہیے. کوٹڑی سے نیچے پانی کبھی بھی زیرو سے نیچے نہیں ہونا چاہیے. ابھی اس کی جو ابھی دیکھیں کیٹی بندر کا شہر 1947 میں میونسپل کمیٹی کا درجہ رکھتا تھا. وہ شہر ابھی سمندر کے اندر 40 میل اندر غرق ہو گیا ہے. 40 میل اندر آ گیا ہے سمندر، اس سے آگے 40 میل آ چکا ہے، صرف پانی کوٹڑی سے کم جانے کی وجہ سے. یہ سر 1947 میں کھاروچھان شہر، اس کی آبادی 20,000 تھی، وہ بھی صرف 1,000 کا شہر بچا ہے. وہ بھی ابھی اگر یہ پوزیشن رہی تو وہ بھی سمندر دوز ہو جائے گا، وہ بھی سمندر میں چلا جائے گا. یہ ہے کوٹڑی سے نیچے پانی جانے کی اہمیت.
عالمی ماہرین کہتے ہیں کہ آئندہ صدی میں سندھو دریا سمیت 8 دریا مر جائیں گے. سندھو دریا کی موت صرف یہ دریا کی موت نہیں ہوگی, یہ سندھو تہذیب کی موت ہوگی. اوشنوگرافی کی کمیٹی کی رپورٹ ہے کہ سجاول بدین اضلاع 2060 تک سمندر دوز ہو جائیں گے. یہ پورے اضلاع سمندر میں چلے جائیں گے اگر پانی نیچے نہیں جاتا تو. پانی کے ماہر ڈاکٹر حسن عباس وہ کہتا ہے کہ سمندر ہر روز انڈس ڈیلٹا کے 95 ایکڑز پانی زمین 95 ایکڑز زمین ہر روز وہ سمندر دوز ہو رہی ہے, سمندر میں جا رہی ہے. سندھ حکومت کی ایک رپورٹ کے مطابق انڈس ڈیلٹا کے مختلف اضلاع میں 32 لاکھ ایکڑ زمین سمندر دوز ہو چکی ہے. یہ سر حالت ہے. ایک ہمارے پانی کے ماہر ہیں پاکستان کے, 91 ایکڑ جب ہم ریفر کرتے ہیں تو اس میں بھی اس کا بڑا کردار ہے. ادریس راجپوت ایک بہت شاندار آدمی, پاکستان کا ایک بہت منجا ہوا آدمی, منجا ہوا پانی کا ماہر, وہ کہتا ہے کہ تکراری کینال نکلنے کے بعد آئندہ وقت میں آپ کلانی یا جس کو ہم گندم کی سیزن, اس کو ہم آپ کلانی بھی کہتے ہیں, اس سیزن میں سکھر بیراج تک اتنا پانی بھی نہیں پہنچے گا جس سے لیفٹ اور رائٹ کینال کے ساتوں کینالوں کو پانی مل سکے. سکھر کینال تک نہیں پہنچے گا. وہ کہتا ہے کوٹلی بیراج کی تو یہ حالت ہوگی, یہ بڑی غنیمت ہوگی کہ وہاں تک پینے کا پانی وہاں تک پہنچ سکے, کوٹلی بیراج تک. یہ حالت ہونی ہے کوٹلی بیراج کی, یہ جب کینال گئے تو سر ان سب نقصانات کی تلافی کیسے ہوگی؟ آپ کوئی مشورہ تو پھر اگر یہ سجیشن دے دیں. جی سر سجیشن دے رہے ہیں جی جی سر. تو یہ جو حالت ہے اس میں تو مقصد یہ ہے کہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ ایک علاقے کو گرین کر رہے ہیں اور جو گرین علاقہ ہے اس کو بنجر کر رہے ہیں. یہ تو کبھی دنیا کا کوئی اصول نہیں ہے. تو ایسے ہوتا ہے. سر شہباز شریف صاحب پنجاب کے چیف منسٹر تھے, اس نے کبھی پانی کو متنازع نہیں بنایا, اس نے ہمیشہ پانی کے مسائل اچھے طریقے سے حل کروائے. آج کیا ہوا ہے, آج کیا مسئلہ ہے کہ وہ شہباز شریف صاحب جب پرائم منسٹر رہے تو سندھ کا پانی پورا غرق کروا رہا ہے. ایسے نہیں کرنا چاہیے صاحب. ہم تجویز دیتے ہیں کہ یہ بند کرنے چاہیے, یہ جو اسکیمیں ہیں یہ بند کرنی چاہیے, اس پر کام بند ہونا چاہیے, ان اسکیموں کو رد کرنا چاہیے. جس میں پاکستان کا ایک صوبہ پورا ناراض ہے, وہ ریزولوشن پاس کر رہا ہے. جس نے پاکستان بنایا تھا, آپ اس کو ایسے کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں؟ تو مہربانی کر کے یہ قابل عمل نہیں ہے یہ کینال, ان کو رد کیا جائے. تھینک یو سر, تھینک یو ویری مچ. ہم شیر رحمان صاحبہ کے بھی شکر گزار ہیں, آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے ٹائم دیا. تھینک یو سر. جی شکریہ.